بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام محمد سمنان ہے اور آج آپ سیرت النبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 14ویں قسط دیکھنے والے ہیں۔ آج کی تقریباً ساری قسط کے اندر میں آپ لوگوں کو چھوٹے چھوٹے واقعات سنانے والا ہوں، ایسے واقعات جو نبوت کے بعد یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی اترنے کے بعد پیش آئے تھے، اور یہ وہ دن تھے کہ جب اسلام کو دنیا میں چند لوگوں کے سوا کوئی جانتا بھی نہیں تھا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا چکی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کے ایک بیٹے تھے، علی ابن ابی طالب، اور قدیم کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود کی تھی۔ ایک دن جب علی ابن ابی طالب 8 یا 10 سال کے تھے تو ایک دن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آئے تو دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے بڑا حیران ہو کر پوچھا کہ یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایکسپلین کیا کہ علی، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ سچے رب کی عبادت ہے، اور جو لوگ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں۔ علی یہ سب سنتے رہے اور بولے کہ آج سے پہلے میں نے کبھی ایسی بات نہیں سنی، پہلے میں اپنے والد سے پوچھ لوں اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو جب وہ جانے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ علی، اگر تم آج اس بات کو ابھی قبول نہیں بھی کر رہے تو بھی کم سے کم سب کے سامنے اس کا اظہار ابھی مت کرنا، لیکن صرف ایک دن، ابھی ایک پورا دن بھی نہیں گزرا تھا کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئے اور بولے کہ کل آپ نے مجھے کیا بتایا تھا؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت اپنا سر جھکا دیا کہ میں آپ کی کہی ہوئی بات پر ایمان لاتا ہوں۔ انہی دنوں کی بات ہے کہ عراق کے ایک تاجر مکہ آئے ہوئے تھے اور کعبہ کے پاس انہوں نے بالکل ایک نئی سی بات ہوتے دیکھی، اور واپس جا کر پھر اپنے گھر والوں کو بتائی کہ جن کے ذریعے سے بہت بعد میں یہ واقعہ پھر کتابوں میں ریکارڈ ہوا۔ عفیت بتاتے ہیں کہ میرے والد نے اپنے دادا سے سنا کہ جو کہا کرتے تھے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے۔ میں کوفہ کا ایک تاجر تھا اور ایک مرتبہ حج کے موقع پر مکہ کی طرف گیا اور وہاں اپنے دوست عباس یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑا باتیں کر رہا تھا تو دیکھا کہ ایک صاحب آئے اور انہوں نے کعبہ کے قریب عبادت کرنا شروع کر دی۔ عفیت کے پردادا نے نماز کا لفظ تو استعمال نہیں کیا، لیکن جو انہوں نے ڈسکرائب کیا ان سے پتہ چلتا ہے کہ ایک تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور دوسرا اس وقت وہ وہاں نماز پڑھنے آئے تھے۔ کہتے ہیں کہ ابھی میں انہیں دیکھ ہی رہا تھا کہ ایک خاتون آئی اور وہ بھی ان کے پیچھے نماز پڑھنے لگ گئے۔ پھر ایک نو عمر لڑکا آیا اور وہ بھی اس جماعت کے پیچھے نماز پڑھنے لگ گیا۔ تو میں نے حیران ہو کر عباس سے پوچھا کہ عباس یہ کون ہے؟ تو عباس نے بتایا کہ یہ میرے بھتیجے ہیں محمد، اور یہ نو عمر لڑکا بھی میرے بھائی کا بیٹا ہے علی۔ تو میں نے پوچھا کہ ہاں، لیکن یہ کر کیا رہے ہیں؟ تو عباس بولے کہ یہ مجھے نہیں پتا، لیکن محمد کا کہنا ہے تو وہ اللہ کے بھیجے ہوئے ایک نبی ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ خاتون کون ہے؟ عباس بولے کہ یہ ان کی بیوی ہیں خدیجہ، اور محمد اور علی کی طرح خدیجہ کا بھی یہی کہنا ہے کہ زمین و آسمان اور تمام مخلوقات کا پیدا کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور ہر انسان کو صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ عفیت بتاتے ہیں کہ میرے پردادا اس واقعے کو یاد کر کے بہت رویا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ کاش میں نے اسی دن ہی اسلام قبول کر لیا ہوتا کہ جس دن پہلی مرتبہ میں نے محمد کو کعبہ میں دیکھا تھا۔ شروع کے اس عرصے میں چھوٹی چھوٹی صورتیں نازل ہوتی رہیں، مثلا سورہ تکویر وغیرہ، کہ جن کی آیات کا اختتام ایک جیسے الفاظ پر ہوتا ہے، اور یہ بڑی ہی پاورفل اور دل کو ہلا کر رکھ دینے والی صورتیں ہیں۔ ایسا نہیں کہ اسلام مکمل سیکریسی میں تھا، نہیں، بلکہ قریش کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی خبر ہو چکی تھی، اور انہیں یہ بھی پتہ چل چکا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، لیکن ابھی اس وقت قریش اگنور کر رہے تھے کیونکہ وہ سوچ رہے تھے کہ شاید یہ بس غور و فکر کرنے والے لوگوں کا ایک گروپ ہے۔
ایک کمیونٹی ہے جو اکٹھے ہو کر وحدانیت اور الوہیت جیسے ٹاپکس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے لیے کوئی اور ہی پلان بنا رکھا تھا۔ ایک رات مکہ میں ایک اور صاحب نے ایک خواب دیکھا۔ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میں ایک بہت بڑی آگ کے کنارے کھڑا ہوں کہ جس کا ڈھونڈنے سے بھی کنارہ نہیں ملتا، اور میرے والد ایک طرف میرے پیچھے کو کھڑے مجھے آگ میں دھکے دے رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف محمد ہیں جنہیں میں نے مکہ میں کئی بار دیکھا ہے، وہ میرے پیچھے کھڑے مجھے واپس باہر نکالنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ خالد ابن سعید ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے یہ خواب دیکھا تھا، کہتے ہیں کہ فوراً سے میری آنکھ کھل گئی اور میرا پورا جسم پسینے میں شرابور ہوا تھا۔ صبح ہوتے ہی میں بھاگا محمد کے گھر گیا اور ان سے پوچھا کہ آپ کیا پیغام دے رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اللہ اور اللہ کے رسول اور جنت اور جہنم کے متعلق بتایا، کہ جس پر خالد نے انہیں پھر اپنا خواب سنایا، اور اسی وقت بولے کہ آج سے پھر میں بھی آپ کے پیغام پر ایمان لاتا ہوں۔ خالد ابن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا تھا، اور کہتے ہیں کہ جب میں واپس اپنے گھر گیا اور والد کو یہ ساری بات بتائی تو والد نے اپنے عصا کو اتنی زور سے میرے سر پہ مارا کہ وہ عصا ہی دو ٹکڑے ہو گیا، اور بولے کہ آج کے بعد میرے گھر میں تیرے لیے کوئی کھانا نہیں۔ تو میں نے کہا کہ جس رب نے مجھے راستہ دکھایا ہے وہی رب مجھے کھانا بھی دے گا، اور یہ کہہ کر میں گھر سے باہر نکل آیا، اور پھر ساری زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہا، اور خدا کی قسم کہ میرے رب نے کبھی مجھے بھوکا نہیں سونے دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ میں ابھی آپ کو تھوڑا آگے چل کر اور بالکل علیحدہ سے سناؤں گا۔ اس طرح کے بڑھتے ہوئے واقعات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یقین کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ اب قریش کو تھوڑا تھوڑا پریشان کرنا شروع کر دیا تھا، لہٰذا انہوں نے ایک پلان بنایا کہ جو بھی شخص باہر سے آئے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کہہ دو کہ سنو فلاں شخص سے بچ کر رہنا، معاذ اللہ وہ ایک جادوگر ہے، اگر تم نے ان کی بات سن لی تو تم اپنے گھر والوں سے جدا ہو جاؤ گے۔ جب بھی آپ کفار کی کسی ایسی بات کو کوٹ کریں، ایسے موقع پر فارسی کا ایک جملہ کہا جاتا ہے، نقل کفر کفر نباشد، یعنی میں صرف کوٹ کر رہا ہوں، جبکہ اس کفر کی اثر رسپانسبلٹی اس کافر کے سر کے اوپر ہے، اور حالانکہ اس سیریز کے اندر میں تو بہت محتاط ہو کر بہت سنبھل کر آپ کو واقعات سنا رہا ہوں، لیکن سچ کہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار مکہ نے ایسی ایسی باتیں کہہ کر تکلیف دی تھی کہ انہیں برداشت کرنا صرف ایک نبی کا ہی حوصلہ ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو یہ واقعات سنانا ضروری بھی ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ ہماری آخرت کی خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ بہرحال کفار نے یہ پلان بنا لیا کہ آج کے بعد جو بھی مکہ آئے گا ہم اسے کہہ دیں گے کہ سنو محمد نامی صاحب سے بچ کر رہنا۔ اسی طرح ایک دن عرب کے ایک ایلیٹ فیملی کے شاعر طفیل ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ آئے، اور مکہ والوں نے انہیں اتنا ڈرایا اتنا سمجھایا کہ طفیل بتاتے ہیں کہ میں نے کانوں میں روئی تک ڈال دی کہ معاذ اللہ محمد کی کوئی بات کہیں غلطی سے بھی میرے کانوں میں نہ پڑ جائے۔ اور ایک دن کہ جب میں کعبہ میں عبادت کر رہا تھا تو دیکھا کہ ایک بہت خوبصورت اور نیک دکھائی دینے والی شخصیت کعبہ کے قریب کھڑی کچھ پڑھ رہی ہے۔ میں نے اپنے کانوں سے روئی کو ہلکا سا نکالا، ان کا کلام سنا اور دل ہی دل میں سوچا کہ یہ تو بڑا ہی کوئی خوبصورت کلام ہے، اور پھر خود کو ملامت کرنے لگا کہ طفیل تم اتنے بڑے شاعر ہو کر بھی ڈر رہے ہو، کم از کم سن تو لو، اگر جواب دینا ہوا تو جواب بھی دے دینا، ورنہ دوبارہ روئی اپنے کانوں میں ڈال لینا۔ لہٰذا میں خاموشی سے ان کی باتیں سنتا چلا گیا، یہاں تک کہ میں اس کلام کا جواب دینا بھی بھول گیا۔ محمد وہاں سے چلے گئے، لیکن میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا، انہیں روکا، انہیں ساری بات بتائی اور کہا کہ محمد میں بھی آپ کے اس کلام پر ایمان لاتا ہوں، کیونکہ یہ کلام کسی انسان کا لکھا ہوا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو طفیل ابن عمر اور انہی جیسے کچھ سگنیفیکنٹ لوگوں کو اسلام میں داخل ہوتا دیکھ کر اب قریش تھوڑے سے اگریسو ہونا شروع ہو گئے، اور اگر آپ غور سے مکہ والوں کا رویہ اسٹڈی کریں تو آپ دیکھیں گے کہ مکہ والے 4 قسم کے لوگوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ پہلی قسم ان لوگوں کی تھی جو بھرپور مخالفت میں اتر آئے تھے، جنہوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ چاہے دنیا 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے لیکن ہم ان کی بس مخالفت کرنے والے ہیں۔ دوسری قسم ان لوگوں کی تھی جو تھے تو کافر لیکن سوچ سمجھ اور شعور رکھنے والے لوگ تھے،
اور کبھی کبھار ان کا دل چاہتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سنیں، لیکن پہلی قسم کے لوگ انہیں کہہ سن کر دوبارہ اپنے ساتھ واپس ملا لیا کرتے تھے۔ تیسری قسم وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک طویل عرصہ سے جانتے تھے، والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیریت چاہتے تھے، اور ان میں کئی لوگ بعد میں ایمان لے بھی آئے تھے۔ اور چوتھی قسم ان لوگوں کی کہ جو نہ صرف ایمان لائے تھے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی محبت دکھائی کہ تاریخ میں آگے چل کر سابقون الاولون کا ٹائٹل پایا۔ جو پہلی قسم کے لوگ تھے یعنی ہر صورت اختلاف رکھنے والے، ان میں سے ایک نام مکہ کے ایک بہت بڑے سردار عمر بن حشام کا تھا کہ جسے بعد میں اور آپ ابو جہل کے نام سے جانتے ہیں۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ میں نے محمد کا نام تو بہت سن رکھا تھا لیکن کبھی انہیں دیکھا نہیں تھا، تو ایک دن میں ابو جہل کے ساتھ مکہ کی گلیوں میں چلتا چلا جا رہا تھا کہ سامنے سے اچانک محمد آ گئے اور میں نے انہیں ابو جہل کے مخاطب کرنے سے پہچانا تھا۔ ابھی میں محمد کو غور سے دیکھ ہی رہا تھا کہ انہوں نے ابو جہل کو کہا، ابو الحکم آؤ، میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ ابو الحکم ابو جہل کا ٹائٹل تھا، اور ابھی میں بتاتا بھی ہوں کہ کیوں۔ لیکن ابو جہل پلٹ کر بولا کہ کیا تم ہمارے خداؤں کو برا کہنے سے باز نہیں آؤ گے؟ تم یہی چاہتے ہو نا کہ میں گواہی دے دوں کہ تم نے مجھ تک اپنا پیغام پہنچا دیا، تو چلو ٹھیک ہے، آج میں یہ گواہی دینے کو بھی تیار ہوں کہ تم نے اپنا پیغام پہنچا دیا، لیکن پھر بھی میں تمہیں جھٹلاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ مغیرہ بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہالت سے بری ہوئی یہ گفتگو اور یہ انداز دیکھ کر واپس چلے گئے، جبکہ ابو جہل میری طرف مڑا اور بولا، مغیرہ، میں جانتا ہوں یہ شخص بالکل سچ بول رہا ہے، لیکن یہ بات میں کبھی برداشت نہیں کر سکتا کہ ایک نبی میرے علاوہ کسی اور خاندان میں پیدا ہو جائے۔ یہ ایکچوئل ریزن تھی ابو جہل کی مخالفت کی اور حسد اور جیلسی کی کہ نبوت میرے خاندان میں کیوں نہیں آئی۔ بہرحال ساری زندگی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتا رہا، صرف اور صرف حسد کی وجہ سے، اور نہ صرف خود بلکہ اس نے کچھ دوسری قسم کے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ گھسیٹ لیا تھا۔ دوسری قسم یعنی وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پھر بھی سن لیا کرتے تھے۔ مثلا مکہ کا ایک اور سردار تھا، ولید ابن مغیرہ۔ ایک مرتبہ حج کا سیزن آیا تو سرداروں نے باہم ایک میٹنگ کی اور ایک دوسرے سے کہا کہ سنو، حج کا موسم آنے والا ہے، عرب و عجم کے لوگ مکہ آئیں گے، نیچرلی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انہیں ملیں گے اور وہ لوگ ہم سے محمد کے بارے میں بھی پوچھیں گے، تو اب آپ آپس میں ایک رائے قائم کر لو تاکہ جب وہ لوگ محمد کے بارے میں پوچھیں تو ہم سب کی رائے ایک جیسی ہو۔ چنانچہ کسی نے کہا کہ کہہ دیں گے کہ یہ ایک کاہن ہے۔ ولید بولا کہ نہیں، میں نے بڑے بڑے کاہن دیکھے ہیں لیکن محمد کی باتیں کاہنوں والی نہیں ہیں۔ کسی نے کہا کہ کہہ دیں گے کہ معاذ اللہ وہ مجنون ہے۔ ولید بولا کہ نہیں، ان میں جنون والی بھی کوئی بات نہیں۔ کسی نے کہا کہ کہہ دیں گے کہ وہ شاعر ہیں، تو ولید غصے میں آ گیا اور بولا کہ کیا تم لوگوں کی عقل ختم ہو گئی ہے؟ ہم عرب ہیں، شعر کی ایک ایک چیز سے واقف ہیں اور پورا عرب جانتا ہے کہ محمد کی باتیں شاعری نہیں ہے۔ خدا کی قسم اس کلام میں بڑی مٹھاس ہے، جو بھی سنتا ہے ان کی طرف ہو جاتا ہے، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ کوئی بھی پوچھے تو تم کہہ دینا کہ وہ ایک جادوگر ہے۔ تو باقی سرداروں نے پوچھا کہ کیا تم نے ان کا کلام سنا ہے؟ تو ولید کسی گہری سوچ میں چلا گیا اور بولا کہ ہاں سنا ہے، نہ تو وہ شعر ہے اور نہ ہی جادو، نہ وہ مذاق ہے اور نہ ہی جنون۔ اور پھر وہ خاموش ہو گیا، یہاں تک کہ باقی سردار ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگ گئے کہ لگتا ہے کہ ولید پر بھی اثر ہونا شروع ہو گیا ہے۔ ولید اٹھ کر وہاں سے چلا گیا، لیکن جب اس پورے واقعے کی رپورٹ ابو جہل کو دی گئی تو اس نے کہا کہ ولید کو میرے اوپر چھوڑ دو، میں اسے سمجھا لوں گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ ایک دن یہی ولید ابن مغیرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، اور جب اس نے قرآن کی آیات سنی تو ایک لمحہ کے لیے ایسے لگا کہ شاید یہ نرم پڑنے والا ہے، شاید یہ اسلام قبول کر لے گا۔ لیکن جب وہ واپس گیا اور ابو جہل کو پتا چلا کہ ولید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل کر آیا ہے تو وہ سیدھا ولید کے گھر گیا اور بولا کہ ہم لوگ تمہیں دینے کے لیے ڈونیشنز اکٹھی کر رہے ہیں، چندہ اکٹھا کر رہے ہیں۔ ولید بڑا حیران ہوا اور پوچھا کہ کیوں؟ ابو جہل بولا، سننے میں آیا ہے کہ تم محمد کے پاس اس لیے گئے تھے کہ تمہیں دولت چاہیے،
ولید بولا کہ تمہیں اچھی طرح سے پتہ ہے کہ میرے پاس تم سب سے زیادہ دولت ہے۔ ابو جہل نے کہا تو پھر محمد کے خلاف کچھ ایسا کہو کہ سب کو پتہ چل جائے کہ تم اس کے خلاف ہو۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح ابو جہل نے ولید ابن مغیرہ کو مینیپولیٹ کیا تھا، اسی لیے لوگ اسے ابو حکم کہا کرتے تھے، یعنی کہ مکہ کے انٹیلیجنٹ ترین لوگوں میں اس کا شمار ہوتا تھا، انٹیلیجنٹ لیکن گمراہ۔ بہرحال ولید نے پھر تھوڑا سا ریزسٹ کیا کہ ابو حکم تم جانتے ہو کہ جو کلام محمد پڑھتے ہیں وہ ہم سب کی کلام کی کمر توڑ دیتا ہے۔ ابو جہل بولا تو پھر تیار ہو جاؤ کیونکہ اب تمہاری قوم تمہیں بے عزت کرنے والی ہے۔ اور اس وقت پھر ولید سوچ میں پڑ گیا اور بولا کہ تو پھر میں محمد کے خلاف شعر لکھتا ہوں۔ اور پھر اس نے ایک شعر پڑھا کہ جو تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا مل بھی جاتا ہے، لیکن میری اتنی ہمت نہیں کہ وہ شعر میں آپ لوگوں کو سنا سکوں۔ لیکن پھر اس کے بعد سورہ مدثر کی آیت نمبر 11 نازل ہوئی کہ جس کا مفہوم کچھ یہ ہے کہ چھوڑ دے اس کا حال مجھ اللہ پر کہ جسے میں نے اکیلا پیدا کیا، یعنی ولید کو اب میں خود دیکھ لوں گا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد انہی سخت گیر کفار میں سے ایک نام اور تھا، عتبہ بن ربیع کا۔ اس نام کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ عتبہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آگے چل کر ایک بہت بڑی زیادتی کی تھی۔ آج میں آپ کو انشاءاللہ وہ واقعہ بھی سناؤں گا۔ تو ایک دن عتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے آیا اور بحث کرنے لگا۔ بولا کہ محمد آپ بہتر ہیں یا آپ کے والد، آپ بہتر ہیں یا آپ کے جد امجد ہاشم؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ عتبہ بولا کہ اگر تو آپ خود کو ان سے بہتر سمجھتے ہیں تو ہمیں بتا دیں تاکہ پھر ہم آپ کی بات سنیں، ورنہ ان میں سے تو کبھی کسی نے وہ بات نہیں کی جو آج آپ بتا رہے ہیں۔ آپ تو ہمیں عرب میں رسوا کرنے لگ گئے ہیں۔ لوگ یہاں تک کہنے لگ گئے ہیں کہ قریش میں کاہن اور جادوگر پیدا ہو گئے ہیں۔ خدا کی قسم یوں لگتا ہے کہ بس ایک آواز کا انتظار ہے اور ہم لوگ تلواریں نکال کر آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ اگر آپ کو دولت چاہیے تو بتا دیں، ہم آپ کو دولت دیں گے۔ اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو بتا دیں، ہم آپ کی شادیاں کروا دیں گے۔ اگر آپ کو بادشاہت کی ضرورت ہے تو بتا دیں، ہم سب آپ کو اپنا بادشاہ مان لیں گے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عتبہ سے پوچھا کہ کیا تم نے جو کہنا تھا کہہ چکے؟ عتبہ نے غصے سے ہاں میں سر ہلایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بڑی ہی پیاری آواز میں حامیم السجدہ کی تلاوت شروع کی کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ قرآن عربی ہے، علم والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں اور ان میں سے اکثر نے منہ پھیر لیا، اور جس نے منہ پھیر لیا اس کے لیے عاد اور سمود جیسی کڑک ہے۔ اس کے جواب میں عتبہ نے کچھ کہنا چاہا لیکن کہہ نہیں سکا اور اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ جب باقیوں نے پوچھا تو وہ بولا کہ میری بات ختم ہونے پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایسا جواب دیا کہ جو آج تک کبھی میرے کانوں نے نہیں سنا تھا۔ مجھے اس کا کوئی جواب بھی نہیں بن سکا، اور اگر میری مانو تو تم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو، یا تو یہ بندہ باقی عرب پر بھی غالب آ جائے گا، اور اگر ایسا ہوا تو تمہیں مفت میں سرداری مل جائے گی، یا پھر باقی عرب خود اس سے نمٹ لیں گے۔ اور عتبہ کا یہ جواب سن کر قریش بولے کہ عتبہ انہوں نے اتنی صاف عربی میں تم سے بات کی اور تم سے کوئی جواب بھی نہ بن سکا، لگتا ہے کہ تم پر بھی اس کلام کا اثر ہو گیا ہے۔ اور عتبہ الٹا گرج کر انہی کے ساتھ جگڑنے لگ گیا، اور پھر آخر تک وہ کافر ہی رہا، اور بدر میں اسے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا تھا۔ یہ تو تھے مکہ کے سخت گیر سرداروں کے واقعات کہ جو کسی صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ لیکن پھر کچھ سردار تھے کہ جو بظاہر مخالفت تو کرتے تھے لیکن دل سے مانتے تھے کہ یہ جھوٹ نہیں ہے۔ مثلا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان بھی ہو گئے تھے۔ ان کے بیٹے بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں، میرے والد ابو سفیان اور میری والدہ ہندہ دونوں ایک گدھے پر سوار تھے اور میں ایک گدھے پر، اور ہم لوگ کہیں کام سے جا رہے تھے کہ راستے میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مل گئے۔ آپ نے محبت اور عزت سے ہمیں پکارا۔ میرے والد ابو سفیان نے بھی ان کی تعظیم کی اور مجھے کہا کہ بیٹا تم سواری سے نیچے اترو اور محمد کو اس پر بیٹھنے دو۔ میں نیچے اتر گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوپر بیٹھ گئے، اور میں نے انہیں کہتے ہوئے سنا کہ ابو سفیان، ہندہ، اللہ کی قسم ایک دن تم ضرور مرو گے، پھر تمہیں زندہ کیا جائے گا، تم میں سے نیک لوگ جنت میں جائیں گے اور بدکار لوگ جہنم میں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حامیم کی تلاوت کی۔ ابو سفیان خاموشی سے سنتے رہے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بات مکمل کر چکے
اور وہاں سے چلے گئے تو ہندا بولی کہ نقل کفر کفر نباشد، کہ کیا تم نے ایک جادوگر کے لیے میرے بیٹے کو سواری سے نیچے اتار دیا تھا؟ تو ابو سفیان کسی گہری سوچ میں بولے کہ ہندا، اللہ کی قسم، نہ تو وہ جادوگر ہے اور نہ ہی جھوٹے، اور تم یہ بات بہت اچھی طرح سے جانتی بھی ہو۔ یہاں تک میں نے آپ کو وہ واقعہ سنائے کہ جو قریش کے تند خو یا پھر تھوڑے سے نرم خو سرداروں کے واقعات تھے۔ سچ کہوں تو میرا دل گوارا ہی نہیں کر رہا تھا کہ ایک ہی قسط میں اتنے سخت اور پریشان کر دینے والے واقعات ایڈ کروں، اس لیے اب یہاں سے آگے میں آپ کو کچھ ایسے واقعات سنانے والا ہوں کہ جو آپ کے دل کو نرم اور آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیں گے۔ اور ہاں، ایک بات اور کہ یہ واقعات میں آپ کو کرونالوجیکل آرڈر سے نہیں سنا رہا، یعنی اگرچہ میں آپ کو ٹائم لائن کے حساب سے اتنا سنا رہا ہوں کہ کون سا واقعہ پہلے ہوا تھا اور کون سا واقعہ بعد میں، لیکن ہاں، یہ تمام واقعات نبوت کے شروعاتی 3 سال کے اندر اندر واقع ہوئے تھے۔ اور ان میں سے پہلا واقعہ ہے ایک صحابی رسول ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا۔ عرب کے ناردن پہاڑوں میں ایک قبیلہ تھا غفار۔ پہاڑوں میں رہنے والے باقی لوگوں کی طرح یہ بھی ایک بہت سخت جان قبیلہ تھا۔